السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ اسرائیل کے صوہانی حکمران نے غزہ میں پونے 2 سال کے دوران ریاستی دہشت گردی کے ذریعے آگ اور خون کی ہولی جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ 2 روز قبل ایران کو جوہری معاہدے پر امریکہ سے متعلق طور پر نتیجہ خیز مذاکرات سے عین بیشتر سراسر پلا جواز غیر قانونی اور انتہائی سنگین نقصانات کا سبب بننے والے فضائی حملے کر کے پورے مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آنے کے خدشات کو آخری حد تک ابھار دیا ہے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات ایران نے جوابی کارروائی کا حق استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر بے میزائل حملے کیے، جن میں ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کے جوہری تحقیقات مرکز کو بھی ہدف بنایا گیا ہے۔ ایران نے 200 سے زائد میزائل فائر کیے جو تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس تک بھی پہنچے۔ میزائلوں کے ذریعے 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 9 عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں، سینکڑوں اپارٹمنٹس کو نقصان پہنچایا، 4 اسرائیلی ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے 2 اسرائیلی طیارے گرانے اور 1 پائلٹ گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے اس کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق سوم کا نام دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے اصفہان میں نیوکلیئر نصب کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں کو روکنے کے لیے دفاعی نظام متحرک ہے۔ تہران کے وسطی میں بھی کئی دھماکے ہوئے۔ تہران کے ماہر آباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو جوابی کارروائی پر اسے خمیازہ بھگتنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ وہ جارحیت کے آغاز ہی میں کہہ چکے ہیں کہ ایران کی جنگی صورتحال کے خاتمے تک اسرائیل جنگ جاری رکھے گا، جس میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ امریکی سینیٹر برانی سینڈ نے حق گائی کا نہایت لائق تحسین مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ جس کے بعد ایران نے نیوکلیئر پروگرام پر اتوار کو مذاکرات طے تھے، تاہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر غیر قانونی حملہ کر دیا اور جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کو مار دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا گیا اور ہزاروں شہریوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ امریکی سینیٹر کے اس بیان سے واضح ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کا اصل مقصد ایران امریکہ مذاکرات کو ناکام بنانا تھا اور اس کے نتیجے میں فی الوقت اب مذاکرات کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا۔ تاہم حیرت انگیز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی بددیانتی کے ان کھلے شواہد کے باوجود اپنے عملی رویے سے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، جبکہ اس کا نتیجہ پوری دنیا کی جنگ کے شعلوں کے نظر ہونے کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ جب جنگ روکنے کے لیے کئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں چین نے اسرائیل کو ریڈ لائن عبور کرنے کا ذمہ دار قرار دیا، جس کے بعد روس نے اسرائیلی حملوں کو بلا جواز ٹھہرایا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کو ایران کا حق قرار دیا، لیکن امریکی مندوب نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایک لفظ کہے بغیر تسلیم کیا کہ اسے قبل وقت ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی کا علم تھا، لیکن امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امریکہ کا یہ طرز عمل انتہائی تشویشناک ہے اور اس کا نتیجہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی جانب دھکیلنے کی شکل میں برآمد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ساتوں مسلم ممالک سمیت پوری عالمی برادری کو جنگ کی آگ کو مزید بھڑکانے سے پہلے بجھانے کے نتیجہ خیز بیڑے کرنا ہوں گے، جس میں سب سے اہم ٹرمپ انتظامیہ کو عالمی امن کے حوالے سے اپنانے پر آمادہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔